لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ہفتے آپ حضرات کی خدمت میں یقین اور توکل کے سلسلے میں اس کا تعارف، اس کا ڈیفینیشن آ گیا تھا. آج مستقل طور پر ہم باب شروع کریں گے. سب سے پہلے آیات پڑھ لیں، اس کے بعد حدیث کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اور جب ایمان والوں نے لشکر دیکھے تو بولے، اسی کا تو ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا اور ان کا ایمان اور جذبہ اطاعت اور بڑھ گیا. یہ آیت سورۃ الاحزاب کی ہے. اس آیت کے اندر غزوہ خندق کی طرف اشارہ ہے. غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں کیونکہ اس غزوے کے اندر بہت سارے گروپس شامل تھے، بہت ساری جماعتیں شامل تھیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے میں، برسر پیکار ہونے میں. اس میں قریش تھے، کفار قریش تھے، اس کے علاوہ یہودی تھے، اور بھی عرب کے دوسرے قبائل تھے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، جن کی تعداد تقریباً 10,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3,000 تھی. تو اس وقت کا یہاں پر اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب مومنین کا حال یہ تھا کہ جب انہوں نے لشکروں کو آتے دیکھا، اپنے طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، تو ان کا کیا انجام تھا، ان کا کیا رویہ تھا کہ وہ بول اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا وعدہ ہم سے کیا گیا تھا. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. That is what Allah Rabbul Izzah and His Messenger promised to us. کہ یہ وہی چیز ہے جس کا وعدہ ہم سے کیا گیا تھا کہ ہم پر بہت زیادہ تکلیف آئے گی. اب یہ وعدہ جو کیا گیا تھا اس کا تذکرہ سورۃ البقرہ کی آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا، دوسرے پارے کے اندر، کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. لمبی آیت ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کیا مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جائیں گے اور ان پر اس طرح کے حالات نہیں آئیں گے جس طرح کے حالات ان سے پہلے لوگوں پر آئے جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں. مستهم البأساء والضراء، سختی اور تنگی کا ان کو سامنا کرنا پڑا. وزلزلوا، ان کو جھنجھوڑا گیا. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول کو اور ایمان والوں کو ایک ساتھ کہنا پڑا متی نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب. تو یہاں پر اللہ نے یہ کلیئر کیا صراحتاً، یہاں پر ذکر تھا کہ مسلمانوں پر شدائد آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، امتحانات ہوں گے اور کڑے امتحانات ہوں گے. اس کا وعدہ کیا تھا صحابہ سے. تو بعد میں یہ چیز صحابہ نے دیکھی تو پھر ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا کہ یہ جو وعدہ ہم سے کیا گیا تھا بالکل سچا وعدہ تھا، بالکل سچا وعدہ تھا. اور ان کا جذبہ اطاعت اور زیادہ بڑھ گیا اس چیز کو دیکھ کر. دیکھیے یہاں رک کر ہم ایک بات سمجھتے ہیں کہ ایمان جو ہے، ایمان تو بندے کو نجات جو ایمان سے ملے گی وہ آخرت کا وعدہ ہے. کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ جو ایمان لائے گا آخرت میں اس کو جنت ملے گی، اچھا بدلہ رہے گا. لیکن امتحانات، آزمائشیں یہ تو دنیا کے اندر آتی رہیں گی. یہ تو ایک ایمان کا حصہ ہے گویا آزمائش کا آنا. کیسے؟ سورۃ العنکبوت کی آیت ہے، دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ ایمان والوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ لیں we believe and will not be put
to any test. کیا ایمان والوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے، صرف اس بنیاد پر ان کو جنت دی جائے گی اور کسی طرح کے امتحانات سے ان کو دوچار نہیں کیا جائے؟ کیا ایسا سمجھ لیا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ نے بات بیان فرمائی کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا. صرف یہ کہہ دینا کہ ایمان لے آئے اور یہ سمجھ لینا کہ ہم پر آزمائش نہیں آئیں گے، ایسا نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد ایمان والے کو پرکھا جائے گا، آزمایا جائے گا. کبھی کچھ دے کر اللہ آزمائے گا، کبھی کچھ لے کر آزمائے گا. یہ نہیں ہے کہ صرف ہمیشہ دے کر ہی آزمایا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں لے لی ہیں، اس کی جو محبوب چیزیں ہیں، پسندیدہ اس کے افراد ہیں، ان کو اٹھا لیا، اس کے بعد اس کا امتحان ہوتا ہے. تو کلیئر یہاں پر یہ بات ہوئی کہ عام طور سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سنتوں پر چلنے والے ہیں، اس کے باوجود اتنے اچھے کام کرنے والے ہیں، اتنے نیک کام کرنے والے ہیں، ان کے باوجود بھی حالات ہم پر آ رہے ہیں، مصیبتیں ہم پر آ رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ حالات، بنیادی بات سمجھ لیں کہ حالات ہم پر جو آتے ہیں دنیا کے اندر، ان کے دو ریزنز ہیں. پہلا ریزن ہے وہ اعمال ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. انسانوں پر جو حالات آتے ہیں، زمین کا جو کرپشن ہے، جو فساد ہے، وہ کب وجود میں آتا ہے؟ جب انسان کے اعمال برے ہو جاتے ہیں، تب یہ چیز پیدا ہوتی ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کے بعد اعمال کا بدلہ ان کو دے دیا جائے، مزہ چکا دیا جائے، تاکہ ان کی عقل ٹھکانے لگ جائے. تو ایک ہوتا ہے بدعملی کے نتیجے میں اللہ کا وبال آتا ہے، اللہ کی طرف سے عذابی شکل آتی ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. یہاں پر اللہ نے یہ کلیئر کر دیا کہ ہر گناہ پر اللہ کی طرف سے تنبیہ نہیں ہوتی، بعض گناہ پر تنبیہ ہوتی. اگر ہر گناہ پر اللہ رب العالمین کی طرف سے تنبیہ ہونے لگے تو کیا اس میں نقصان تھا؟ اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ. کہ اگر اللہ دنیا میں انسانوں کے جاندار کی ایک ایک گناہ پر پکڑ کرنے لگ جائے تو روئے زمین پر ایک حبہ بھی نہیں بچے گا، ایک جاندار بھی نہیں بچے گا، ایک رینگنے والا جانور بھی نہیں بچے گا اس سرزمین میں، اس زمین کے اندر. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ مہلت دیتے ہیں، اللہ ان کو مہلت دیتے ہیں کہ اب مان لے گا، تب مان لے گا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر اس پر کوئی مہلت نہیں ہوتی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حالات آتے ہیں وہ ہمارے اعمال کا گویا نتیجہ ہوا کرتی ہیں. دوسرا جو ریزن ہے حالات کے آنے کا، وہ ہے مومنین کی آزمائش، مومنین کا امتحان، جو کہ ابھی آیت میں ہم نے پڑھا. حسب الناس ان يتركوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ کہہ دیں ہم ایمان لائے اور مسائل سے دوچار نہیں کیے جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. اب ہمارے ملک پہ جو حالات ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہمارے اعمال کی وجہ سے یا ہم پر امتحان ہے، لیکن ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، کیا ہمارے اعمال اس قدر ہیں کہ اللہ کی مدد ہم پر اترے، کہ ہم اللہ کو خوش کرنے والے کتنے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی مدد آئے. اس بات کو دیکھیں. دوسری طرف اس بات کو پہلے دیکھیں، اگر یہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہماری زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جس کے ذریعے ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو جائے، تو پھر سڈنلی ہم کو یہ ریئلائز ہو جانا چاہیے کہ یہ جو حالات آ رہے ہیں یہ ہمارے امتحان کے لیے آ رہے ہیں. تیسری کوئی صورت نہیں ہو سکتی. ایک تو ہے بدعملی کے نتیجے میں حالات آتے ہیں، حادثات واقع ہوتے ہیں. دوسری چیز ہے ایمان والے کے ایمان میں، ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے، اس کے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے حالات آتے ہیں. جو صحابہ پر حالات آئے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بدعملی کی وجہ سے وہ حالات آئے، نعوذ باللہ، بلکہ وہاں پر یہ چیز ہے کہ ان کے ایمان کا امتحان لیا جائے. یہ سوال ہے کہ اللہ کو سب معلوم ہی ہے کون اچھا ہے کون برا ہے، امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن اللہ حجت پوری کرنے کے لیے یہ بندوں سے امتحان لے گا. یہ بندوں کے عقل کو دیکھ کر اس اعتبار سے بات کہی گئی ہے. تو ہمارے خیال سے آج اسی بات پر اکتفا کیا جائے. اگلے ہفتے انشاءاللہ اور مزید آگے آیات ہیں، اس پر بات کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.